تو یہ جو استقامت والے ہوئے جو ڈٹ کر کے رہتے ہیں دین پر اور اپنے عمل پر، جو کام وہ کر رہے ہیں دین کا، جو عبادتیں کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو لگے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے دین میں؟ لوگ ہیں، کیا ہے یہ استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور شریعت میں استقامت کا درجہ بہت بلند ہے۔ کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں، جو دین پر قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ان کو مستقیم کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کرامت سے بڑھ کر کے جو چیز ہوتی ہے وہ استقامت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس سے اللہ، بڑھ کر کے کرامت سے بڑھ کر کے جو چیز ہوتی ہے وہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے، کیونکہ کرامت میں بہت مرتبہ بندہ شبہ میں بھی پڑ سکتا ہے، نظر بندی، جی سفلی علم، جی جادو وغیرہ کے ذریعے سے کچھ ایسا شبدہ دکھا دینا جو عام طور پہ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ارے یہ تو بہت ایسی چیز ہو گئی، آج تک ہم دیکھے نہیں تھے، جی کبھی نظر بندی کے ذریعے سے آدمی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، لیکن استقامت پر دھوکے کا سوال ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استقامت کے جو قانون ہیں، استقامت پر چلنے کا جو رولز ریگولیشن ہے، وہ قرآن و سنت میں بیان ہے۔ اور قرآن و سنت ایسا تو نہیں ہے کہ صرف چند لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں، ہر مومن قرآن و سنت پر اس کی نظر ہوتی ہے، مومن کی وہ سمجھ سکتا ہے یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ دین کے مطابق ہے، جی یہ شریعت کے مطابق ہے۔ تو استقامت کو جانچنے کے لیے سب کے پاس چشمہ ہے، سب کے پاس آئینہ ہے، تو استقامت میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ استقامت میں دھوکہ سنتوں پر عمل کر رہا ہے، دین پر قائم ہے، تو اس سے کیا دھوکہ ہوگا؟ جس سے دھوکہ نہیں ہوگا یہ تو یہی کہا جائے گا کہ یہ دین پر قائم، جی تو استقامت کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت اور سکون نازل ہوتا ہے۔ کیا نازل ہوتا ہے؟ بندہ جب مستقیم ہوتا ہے، دین حق پر قائم رہتا ہے، اس پر سکون کی بارش ہوتی ہے، اطمینان کی دولت سے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ جہاں آج ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں غریب بھی پریشان ہے، متوسط بھی پریشان ہے، اور کروڑ پتی بھی پریشان ہے، جی سکون کی دولت کسی کو نہیں ہے، لیکن استقامت والوں کو دل کا بھی سکون ہے، روح کا بھی سکون ہے، جسمانی اعتبار سے بھی وہ راحت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہ کن کے لیے انعام ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین پر استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں، راہ جنت کے مسافر ہیں۔ تو اب دیکھیے حقیقت میں ایک بات یہ ہے کہ استقامت کا نتیجہ یعنی کہ آزمائش کا نتیجہ، آزمائش جو ہوتی ہے، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا کے معاملات میں، روزی روزگار کے معاملات میں، بیوی بچوں کے معاملات میں، صحت و تندرستی کے معاملات میں، یہ دنیا کی ہر طرح کی آزمائش آپ دے لیجئے، ہر آزمائش یہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ کوئی بندہ کسی کی طاقت نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ ہمیں ٹچ کر سکے۔ اگر کوئی ٹچ کیا ہے تو اللہ نے ارادہ کیا تب وہ ہمارے قریب آ سکا۔ تو یہ جتنی آزمائشیں ہوتی ہیں صحت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، روزی روزگار کے اعتبار سے، ہر طرح کی آزمائش من جانب اللہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ من جانب اللہ۔ اس میں بندہ صبر کے ساتھ قائم رہے تو اس کے لیے استقامت کی دولت ملتی ہے، اور استقامت والوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب استقامت کا معنی کیا ہے؟ قدم جمائے کھڑے رہنا،
قدم جمائے کھڑے رہنا، استقلال ثابت قدم رہنا، کوئی کام ہمیشہ جاری رکھنا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کنٹینیو کوئی کام جاری رکھیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ استقامت۔ بہت جگہ پہ قرآن پاک میں آیا ہے نماز قائم رکھو، قائم رکھو مطلب کنٹینیو پڑھنا ہے، ایک دن 2 دن 8 دن نہیں، بلکہ ہمیشہ کنٹینیو نماز پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے وہ بے نمازی ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک وقت کی، اگر ایک مہینے میں، سال میں اگر ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر کے اس کے سامنے وقت آیا، وہ ذہن اس کا حاضر بھی تھا، پڑھ سکتا تھا، لاپرواہی کیا، نماز کا وقت نکل گیا، تو ایسا شخص کیا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے جو کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ جی، ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ کیا ہے؟ بے نمازی ہونا ہے۔ تو یہ استقامت کیا ہوئی؟ کسی کام کو ہمیشگی کے ساتھ جاری رکھنا۔ دین پر استقامت کا کیا مطلب؟ دین پر استقامت کا مطلب یعنی ایمان پر، اسلام پر قائم رہنا، کوئی کفر کی بات نہ زبان پر آنے دینا، نہ ذہن و فکر میں آنے دینا۔ یہ تمام کفری، شرکی، بدعت کی باتوں کو ذہن سے نکالتے رہنا، وسوسوں سے ہٹاتے رہنا، شکوک و شبہات کو علماء کے پاس رکھ کے شکوک کو دور کرنا، ایمان پر قائم رہنا، یہ کیا ہے؟ ایمان پر استقامت ہے۔ نماز کنٹینیو پڑھنا اعمال پر استقامت ہے۔ جی، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ صداقت پر استقامت ہے، سچائی پر استقامت ہے۔ تو اس طرح سے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال میں کوشش ہماری کیا ہو؟ استقامت کی ہو۔ استقامت دین پر یہ ہے کہ ایمان پر بندہ قائم رہے اور اعمال صالحہ کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ دیکھیے، گناہوں سے بچنا، نیکی کرنا، 2 چیزیں، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا، ان میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ جی، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا، یہ 2 الگ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دونوں حکم ہیں، گناہوں سے بچنے کا بھی حکم ہے اور نیکی کرنے کا بھی۔ تو ان میں درجہ جو ہے گناہوں سے بچنے کا درجہ بڑا ہے۔ کس کا درجہ بڑا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا۔ گناہوں سے، اب نیکی سے مراد آپ یہ مت سمجھیے کہ نماز فرض وغیرہ، یہ فرائض تو ہے ہی اپنی جگہ، فرائض سے ہٹ کر کے ہم کوئی خیر خیرات کرتے، جی، کسی کو ہم کچھ دے دیے، کسی کی ہیلپ کر دیے، یہ کیا ہے؟ نیک کام۔ اب اس ہیلپ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کے لیے کر رہے ہیں۔ تو گناہ سے بچنا یہ درجے میں بڑا ہے بنسبت نیکی کرنے سے، اور نیکی کرنے سے بھی بہت بڑا بلند مقام ہے نیکوں کی صحبت میں رہنے سے۔ حضرت شیخ عثمان ہارونی غریب نواز کی پیر و مرشد نے فرمایا، نیکی کرنے سے بہت زیادہ بلند بات یہ ہے کہ بندہ نیکوں کی صحبت میں رہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے نیکی سمجھ کے، لیکن کسی پرفیکٹ آدمی کے پاس جب وہ بات جاتی ہے، بولے یہ تو نیکی نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ جی، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے رات میں جماعت چھوڑ دے رہا، عشاء کی جماعت چھوڑ دے رہا، گھر میں اکیلا نماز پڑھ رہا، اکیلا نماز پڑھ کے جلدی سو جا رہا۔ کس کے لیے سو جا رہا؟ تہجد کے لیے۔ تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت نیکی کر رہا ہوں، تہجد میں اٹھ رہا ہے، لیکن وہ کیا چھوڑ رہا ہے؟ عشاء کی تہجد کی نماز نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ لازم و ضروری ہے، لیکن جماعت لازم تھی، واجب تھی، تو
ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کام کو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن شریعت کے ترازو میں جب وہ چیز تولی جاتی ہے تو وہ کیا نکلتی ہے؟ نیکی نہیں رہتی بلکہ وہ گناہ رہتا ہے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہمیشہ کوئی کام کرتا رہے نیکی سمجھ کر، اور وہ نیکی نہ ہو۔ نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو نیک لوگ جب نظر میں رکھیں گے، ان کے سامنے کوئی کام ہوگا تو وہ ضرور نیکی کام ہوگا، سمجھ رہے؟ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ نیکوں کی صحبت میں رہنا نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نیکوں کی صحبت میں رہنا نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ گناہوں سے بچتے رہنا یہ بھی استقامت ہے، یہ بھی دین میں استقامت کہلاتا ہے۔ البتہ ہر استقامت کا حکم الگ ہے۔ ارتداد کے مقابل میں جو استقامت کہا جاتا ہے مطلب دین پر ایمان پر قائم رہنا، یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ نماز روزہ حج و زکوٰۃ سے بھی بڑا فرض کیا ہے؟ دین پر قائم رہنا۔ ایمان ہے تو نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہے نا بھائی؟ ایمان ہی نہیں ہے تو جی، ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو یہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر کے، ان تمام فرائض سے بڑھ کر کے فرض کون سا ہوا؟ ایمان پر قائم رہنا، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، گمراہوں سے بچنا۔ ارتداد کا معنی تو ہم لوگ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں۔ ارتداد کا کیا معنی؟ پلٹنا، منہ پھیر کر کے پلٹ جانا، الٹے پاؤں چلے جانا، چھوڑ دینا۔ جی، ایک ایمان والا اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرتد۔ کیا کہلاتا ہے؟ مرتد۔ ہزار کافروں کو دین اسلام میں لانا جتنا اچھا کام، نیک کام ہے، اس سے کہیں بڑھ کر کے نیک کام یہ ہے کہ ایک مومن کو اس کے ایمان پر مدد کی جائے، اسے کافر ہونے سے بچایا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ استقامت پر طاقت دینا ہے۔ یہ ان نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ ہزار کافروں کو اسلام میں داخل کرنے سے بڑا کام کیا ہے؟ مومنوں کو دین پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ ارتداد کا معنی ہے لوٹنا، پلٹنا، واپس ہونا، پھرنا۔ ارتداد علی دین مطلب دین سے پھر جانا۔ اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر کہنا، کلمہ کفر کہنا یا ایسا کوئی کام کرنا جو کفر والا ہے۔ کوئی کام کر دیے یا کوئی کلمہ بک دیے تو دونوں چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ کافر ہوتا ہے۔ اور مسلمان جب کافر ہوتا ہے تو وہ مرتد کہلاتا ہے۔ مرتد کا حکم کافر اصلی کے حکم سے بڑا ہے۔ مرتد کا حکم کافر اصلی سے، ایک کافر پیدائشی کافر ہے، اس کے احکام اتنے سخت نہیں ہیں جتنے احکام اسلام میں رہنے کے بعد پھرنے والوں کے۔ جی، اب یہیں سے پتہ چلا کہ کافروں کے ساتھ بہت سارے معاملات جائز ہیں لیکن مرتد کے ساتھ معاملات نہیں ہیں۔ جی، مرتد کا حکم الگ ہے، کافر کا حکم الگ ہے۔ ایمان کی آزمائش میں کامیابی کی صورت میں ایمان پر استقامت اور ناکامی کی صورت میں ارتداد۔ آزمائش جب ہوگی تو دو ہی چیز ہوگی، یا تو کامیاب ہوگے یا ناکام ہوگے۔ کامیاب ہوئے تو استقامت اور ناکام ہوئے تو مرتد۔ ایمان کی آزمائش میں دو ہی ہے نا بھائی، ایمان کی آزمائش میں دو ہی ہے، یا تو استقامت یا تو ارتداد۔ یعنی جو مخلص مومن ہوگا، ایمان پر ثابت قدم رہ کر آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ استقامت والا کہلائے گا، اور جو منافق ہوگا دل میں کفر اور شرک رکھتے ہوئے ایمان کا دعویٰ کرتا رہے گا، وہ اسلام چھوڑ کر آزمائش میں ناکام ہوگا۔ اسی طرح ایمان والوں کا ایمان، کفر والوں کا کفر سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ یہی قانون الہی کا منشا ہے۔
تاکہ لوگ جان لیں کون سچا ہے کون جھوٹا دعوے دار. ورنہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے. اللہ تو آزمائش کس لیے ہو رہی ہے؟ آزمائش لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ہو رہی ہے. کون اللہ کا چاہنے والا ہے، کون دین پر قائم رہتا ہے، کون دین سے پھر جاتا ہے. کس کے لیے آزمائش ہے؟ بھائی کلاس میں کون بچہ فیلئر ہے، کون بچہ پاس ہے، کون بچے کی کیا صلاحیت قابلیت ہے، یہ استاد کو معلوم رہتا ہے نہیں معلوم رہتا؟ جی استاد کو اچھی طرح معلوم ہے یہ ڈل ہے، یہ کامیاب ہے، یہ اعلیٰ درجے والا ہے. استاد کو اچھی طرح معلوم ہے. پھر ایگزام کیوں لیا جاتا ہے؟ جی ایگزام اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ لڑاکو بچے جو رہتے ہیں نا وہ مانتے نہیں ہیں. وہ اگر ایسے ہی دے دے سب کو نمبر تو لڑاکو بچے بولیں گے ہمارا ایگزام ہی نہیں ہوا، میں آتا تھا اول نمبر پر. جی تو اس لیے تاکہ لڑاکو بچوں کے لیے حجت ہو جائے اور سب پر ظاہر ہو جائے محنتی کون ہے اور ڈل کون ہے. تو یہ آزمائش جو ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. ورنہ اللہ تو ہر چیز کسی کو جنت میں ڈالے کسی کو جہنم میں ڈالے. کچھ ہے اعتراض سوال کر سکتے نہیں، بس صرف اظہار کرنا مقصد ہے لوگوں پر. ورنہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون مومن ہے کون کافر. اس بات میں کوئی شک نہیں. لیکن دلیل کے طور پر سورہ عنکبوت کی 10 آیتیں مختصر تشریح 10 آیتیں آج ہم کو پڑھنا ہے. سورہ عنکبوت. عنکبوت مطلب مکڑی. عنکبوت مطلب مکڑی. یہ جو کفار و مشرکین کی جو باتیں ہیں، ان کے جو عقیدے ہیں، یہ بالکل بھی کمزور ہیں جیسے کہ مکڑی کا جالا. جی ایسے کمزور لوگ دین پر سوال کرتے ہیں، جبکہ دین کی باتیں کیسی ہیں؟ انتہائی مضبوط باتیں ہیں. تو ایسے کمزور لوگوں کی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب آیتوں کا ترجمہ سماعت کریں. کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ کس بات پر؟ کہ ہم ایمان لائیں اور آزمائش نہ ہوگی. ایسا آزمائش ہوگی. تفسیر اس آیت کی تشریح میں تفسیر خازن میں ہے. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور انہیں بغیر آزمائش اور ابتلا کے چھوڑ دیا جائے گا، یعنی انہیں ان کے مالوں اور جانوں سے آزمایا جائے گا؟ ہرگز یہ لوگ آزمائے جائیں گے. ضرور ہم انہیں آزمائیں گے تاکہ ہم ظاہر کر دیں مخلص کون ہے، منافق کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. پھر آگے اللہ فرماتا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بے شک ہم نے اگلوں کو بھی جانچا ہے. صرف امت مسلمہ کی آزمائش نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی بھی آزمائش. ان کی آزمائش کا ذکر ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہفتے والے کون ہیں؟ سنیچر والے. جی ہم تو جمعہ والے ہیں نا بھائی. جی سنیچر والے یہودی لوگ ہیں. جی یہودی. ان یہودیوں کا سسٹم کیا تھا؟ ایک مقام تھا ایلا، ایک جگہ تھی. وہاں کے یہودیوں کو حکم تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے. جی مچھلی کا شکار ہفتے کے 6 دن جو ہوتے تھے مچھلی دیکھنے میں نظر نہیں آتی تھی. جی ہفتے کے 6 دن مچھلی دکھتی ہی نہیں تھی. ہفتے کا دن جیسے آتا، سنیچر کا دن جیسے آتا، مچھلیاں ایسا ابل کے اوپر آتی. جی اور حکم کیا تھا؟ کس دن نہیں کرنا ہے؟ ہفتے کے دن ہی نہیں کرنا ہے. ہفتے کے دن ہی زیادہ مچھلیاں آتی تھی. 6 دن دکھائی دیتے. پورا قرآن میں واقع 90 پارے میں اس کا ذکر ہے کہ 6 دن نظر ہی نہیں آتی تھی اور 7واں دن ہفتے کا آتا تو مچھلیاں ایسے کہ بس ہاتھ بڑھاؤ مچھلی کا شکار کرو. لیکن کیا تھی؟ پابندی. اب شیطان ایک زمانے تک جو ہے یہ لوگ چلتے رہے. شیطان ایک بار زمانے تک کوشش کیا، اس کے بعد آخر میں شیطان ان کے پاس
اس طرح سے آیا سمجھایا، دیکھو ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے، آپ لوگ کیا کرو، ہفتے کے دن جیسے ہی آئے ایک نالی بناؤ چھوٹی سی، جیسے سلوپ کے طور پر، جی ندی سے ایک نالی نکالو، گڑا بناؤ، گڑا ڈالر میں نیچے میں رہے اور اوپر سے وہ نالی رہے، ہفتے کے دن جیسے ہی آئے تختہ رکھو، ہفتے کے دن آئے وہ تختہ اٹھا دو، پانی کا بہاؤ زور سے نکلے گا، گڑے میں پانی جمع ہوگا، ساتھ میں مچھلیاں بھی آئیں گی، پھر وہ مچھلیاں اوپر ریٹرن جا تو نہیں سکتی، پھر اتوار کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن جب چاہے تب ان کو نکال کر کے استعمال کرنا۔ تو کچھ لوگوں کے سمجھ میں ہی بات، ہاں ہفتے کے دن تو یہ شکار نہیں ہو رہا، تو چلو اس طرح کی حکمت اپناتے ہیں، اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ کام شروع کیے۔ اس کے بعد ہوا کیا، 3 گروپ ہو گئے، جی 3 گروپ ہو گئے، ایک گروپ وہ کرنے والا سنیچر کے دن تختہ نکالتا تو پانی کے ساتھ بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھی، ایک گروہ منع کرتا تھا، ایک گروہ منع نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، دعوتیں چلتی تھی اور منع نہیں کرتا تھا لیکن خود بھی نہیں کرتا تھا۔ کتنے گروہ ہوئے، ایک کرنے والا، ایک منع بھی کرنے والا، نہیں بھی کرنے والا، اور ایک وہ جو کرتا تو نہیں تھا لیکن ساتھ میں ان کی دعوتیں چلتی تھی، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلتا تھا۔ 3 گروہ ہوئے۔ ایک زمانے تک ان کے پیغمبر جو تھے انہوں نے منع کیا، یہ جو تم کر رہے ہو اسی کو شکار کہتے۔ شکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہے وہ ہمارے اختیار میں آ جائے، کس میں آ جائے، اختیار میں۔ تو اختیار میں کس دن آ رہی ہے، وہ سنیچر کے دن آ جا رہی ہے، یعنی لکڑی جیسے اٹھا رہے ہیں اسی دن ہمارے اختیار میں، ہم لے رہے ہیں کس دن، اتوار کو لے رہے ہیں، تو یہ جو ہے بہانہ نہیں چلے گا، یہ بالکل شکار کرنا ہے اور اسی کا حکم ہے، مت کرو، منع کیا گیا ہے۔ تو وہ لوگ کرتے گئے، سالوں بیت گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب آیا، تو جتنے لوگ تھے شکار کرنے والے وہ تمام کے تمام بندر اور خنزیر بن گئے۔ 3 دن تک ان کا حکم یہ تھا، وہ جو ان کی آبادی تھی 3 دن تک وہ لوگ چیختے چلاتے آوازیں کرتے رہے، جی بات نہیں کرتی تھی، خالی آواز بھی کرتی تھی، اور وہ لوگ جو ان کی صحبت میں رہتے تھے وہ لوگوں پر بھی عذاب آیا، لیکن وہ لوگ جو ان سے بچتے تھے اور منع کرتے تھے وہ لوگ عذاب سے بچ گئے۔ تو 3 دن تک وہ چیختے چلاتے رہے اور تیسرے دن سب کے سب ایک ساتھ مر گئے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی ایک خاص کمیونٹی کا بیان قرآن میں، اصحاب السبت، ہفتے والے جن کا ذکر آیا، تو یہ کیا تھی، آزمائش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہم نے سنیچر والوں کی آزمائش لی، ایسے ہی ہم ایمان والوں کی بھی آزمائش لیں گے، جی آزمائش ہوگی ایمان والوں کی بھی۔ تو دیکھیے، بے شک ہم نے اگلوں کو جانچا، ضرور اللہ سچوں کو بھی دیکھے گا اور جھوٹوں کو بھی۔ تفسیر میں ہے، خازن میں، مدارک اور خازن، دو طرح کی دو تفسیروں میں ہم نے ان کی کئی طرح سے آزمائشیں کی، وہ اپنے دین پر قائم رہے تو ضرور ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، اور ضرور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا، یعنی ان میں سے ہر ایک کا حال ظاہر کر دے گا لوگوں پر، تاکہ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کر کے دکھائیں۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون ما یحکمون، ترجمہ، یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں ہم ان سے کہیں نکل جائیں گے، کیا وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ مطلب جو لوگ شرک اور گناہوں میں مبتلا ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ مشرک اور کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ کر کے نکل جائیں گے، ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا نہ دے سکیں گے، ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ وہ یہ سمجھ کر بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں، ایک ایک بدلہ جو ہے، ایک ایک نیکی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ذرہ برابر بھی نیکی ہے، ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، چھوٹی نیکی ہے چلو کیا اس کا کیا ملے گا، اس کا کیا ویلو، نہیں، ذرہ برابر بھی نیکی رہے گی، اس کا بھی اجر و ثواب قیامت کے دن بندہ لے گا، پائے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر گناہ ہوگا تو اس کی جزا، اس کی سزا بھی بندہ پائے گا۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو، الحمدللہ ہمیں صرف امید ہی نہیں ہے بلکہ یقین ہے، کیا ہے؟ ایمان والوں کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین ہے، پختہ ایمان ہے ہمارا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو یہاں پر امید اس معنی کر کے ہے، یقین کے معنی، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد وقت ضرور آنے والا ہے، وہی سنتا ہے جانتا ہے۔ تفسیر اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب لیے جانے سے ڈرتا ہے، دوبارہ زندہ ہے نا، الحمدللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ جی اگر کافر مشرک یہیں پر سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ اس کا سب یہی ہے، تو اس کے ایمان کا معاملہ، اس کے ایمان اس کی اسی بات میں ہے کہ وہ مرنا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ جی ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ہمیں یقین ہے حساب کتاب ہونا ہے۔ کافر کے پاس تو پہلے تو ایمان ہی نہیں ہے، وہ بس یقین مان لیے ہیں جھوٹے طور پر، وہ اسی کو اپنا ایمان بنا بیٹھے ہیں۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملنے کی امید ہے، تو وہ شخص سن لے اللہ تعالیٰ نے ثواب اور عذاب کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہونے والا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اس کے لیے تیاری کرے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے اقوال سننے جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے بھلے کی کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہاں۔ آج اگر کوئی بندہ کوئی اچھا نیک کام کر رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ ماں باپ کے لیے، جی مولانا صاحب کے لیے۔ آج ہم یہاں جمع ہو رہے تو کس کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، ذہنی سکون کے لیے ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ تو جو کر رہا ہے بندہ، اپنی کوشش جو کر رہا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے۔ تفسیر میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کر کے یا نفس اور شیطان کی مخالفت کر کے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر صبر پر قائم رہتا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب وہ کام اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اس کا نفع اور ثواب اسے ضرور ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور جن اور فرشتوں کے اعمال اور عبادت سے بے پرواہ ہے، اور اس کا بندوں کو کوئی حکم دینا، کسی چیز سے منع کرنا محض ان پر رحمت اور کرم ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے، سن لیجیے۔ یہ جو نیکی کا حکم ہے، نیکی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، برائی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ جی یہ اس لیے نہیں کہ بندہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں فرق آتا ہے، جی لوگ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں فرق آئے گا، لوگ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں بلندی حاصل ہوگی، نہیں، مطلب مقصد یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، مقصد یہ ہے کہ لوگ نیکی کریں تاکہ ان کے اندر بھلائی آ جائے، برائی سے بچیں تاکہ وہ خود اچھے بن جائے۔ اچھے بننے میں، برائیوں سے دور رہنے میں کس کا بھلا ہے؟ ہمارا اپنا بھلا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بھلا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ کسی غرض سے وابستہ نہیں۔ ہماری دنیا میں ہر کام میں غرض ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ غرض، غرض سمجھتے ہیں؟
بے غرض انسان ہے بولتے ہیں، بے لوس آدمی ہے بولتے ہیں، مطلب ہماری کوئی نہ کوئی مسئلے ہمارے لیے فائدے کی ہم چیز دیکھتے ہیں تب ہم کام کرتے ہیں جی۔ یہ جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایمان والوں پر لازم کی ہیں، ان عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ملتا ہے جی؟ یا اگر لوگ گناہ کرتے ہیں تو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، فائدہ بھی ہمیں کو ہوتا ہے، نقصان بھی ہمیں کو ہوتا ہے، یہاں پر وہی بیان کیا گیا۔ اور آگے فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذین کانوا یعملون۔ سورہ عنکبوت کی ہم 10 آیتیں آج پڑھ رہے ہیں۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا ہے۔ تفسیر، اس سے پہلی آیت میں اجمالی طور پر جو بیان کیا گیا، یعنی جو نیک عمل کرے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ اب یہاں سے نیک اعمال کرنے کا ایک اور فائدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور نیکیوں کے سبب ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ نیکیاں کرنے کا 2 فائدہ ہے، ایک تو اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسرا ہم سے جو گناہ ہوئے وہ نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دیتی۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر واضح ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ اگر نیند آ رہی ہے تو کھڑے رہ کر کے بھی سن سکتے جی، ہے نا؟ بیٹھے بیٹھے نیند آ رہی تو کھڑے ہو کے بھی سن سکتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر بیٹھ کے، لیٹ کے، کھڑے رہ کے، ہر طرح سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ذکر کرنا، ذکر سننا جی۔ اگر نیند کا غلبہ زیادہ، کیونکہ بیٹھنے کا مطلب نہیں ہے، اگر یہاں پر اگر اونگتے لیٹ سوچتے سن، یعنی کہ سوتے اگر یہاں پر بیٹھے تو پھر مطلب ہی نہیں ہے جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکیاں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ گناہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو خالی نیکی کا ثواب ہی نہیں ملتا بلکہ نیکیوں کا کام ایک یہ بھی ہے کہ وہ گناہ بھی مٹائے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اب یہاں پر دوسرے احکام ہیں۔ ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، تاکیدی حکم۔ اور اگر وہ تجھے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے تو جس کا تجھے علم نہیں ان کا کہنا نہ مان، میری طرف تمہیں پھرنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے۔ یعنی ماں باپ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے بعد کس کا حکم ہے؟ ماں باپ کا حکم جی، ہے نا؟ اللہ کے بعد رسول اللہ کا تو حکم ہے ہی ہے جی۔ رسول اللہ اللہ کے احکام، یعنی دونوں کا حکم ایک ہی ہے نا بھائی جی، الگ الگ تو نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک ہے۔ ان کے بعد کس کا حکم ہے؟ اب ماں باپ اگر شرک کا حکم دے رہے بیٹے کو، بیٹا ہے مومن، کیا ہے؟ بیٹا ہے مومن، ایمان والا ہے، اور ماں باپ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کر، ہمارے ساتھ چل مندر بتوں کی پوجا کرنے، تو کیا اب ماں باپ کا حکم ماننا اس پر لازم ہے؟ تو قرآن میں فرمایا گیا کہ نہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ میرا شریک ٹھہرا تو تو اس بات پر عمل مت کر، باقی دوسری باتوں پر اس ماں باپ کا حکم۔ ماں باپ یہ کہیں کہ ہمیں مندر جانا ہے، آٹو لے کے آ جی، کیا کریں گے جی؟ آٹو لا کے دیں گے۔ سمجھ میری بات؟ ماں باپ اندھے ہیں، چل نہیں سکتے جی، کہہ رہے ہیں کہ چل ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے کے چل ہم کو مندر جی، وہاں تک چھوڑنے کی بھی اجازت ہے لیکن پوجا کرنے کی اجازت نہیں۔ سمجھ میری بات؟ تو یہ مشرک ماں باپ کا یہ ہے کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا کام کر سکتے ہیں
جو شرک نہیں ہے جی، اور جو شرک ہے اس کی اجازت جی، اور نافرمانی کا حکم دے، جیسے کہ ماں باپ یہ کہیں نماز مت پڑھ جی، اب ماں باپ کا حکم ماننا ہے، ماں باپ یہ کہیں داڑھی کٹ کر، رشتہ ابھی نہیں آ رہا، شادی تیری ہونی ہے جی، اب ماں باپ داڑھی مڈانے کے لیے بول رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اور حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری۔ تو اب یہاں پر جو آیت کریمہ ہے جس میں شرک سے منع کیا گیا ہے، ماں باپ اگر شرک کا بھی حکم دیں گے، ماں باپ کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن شرک کا اگر حکم دیں گے تو ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، گناہ کا حکم دیں گے تو گناہ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ اب رہے وہ آٹو کی بات، وہ مندر تک لے جانے کی بات جی، تو وہ آپ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرے سے وہ کر کے جائیں گی جی، اور ہو سکتا ہے ان کا نقصان ہو جائے جی۔ اس طرح علماء نے یہ کہا ہے کہ اجازت ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن کس میں؟ وہیں تک، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اب سنیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں جو عام طور پہ صحابہ سے کہتے تھے کہ صحابہ کا انداز کیا تھا حضور کی بارگاہ میں؟ انظرنا یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، واللہ اعلم ورسولہ، یہ 3 جملے یاد رکھیے۔ کتنے جملے؟ 3 جملے۔ صحابہ کرام کا جو انداز تھا، عادت کریمہ صحابہ کی تھی، حضور کی بارگاہ میں بات کرنے سے پہلے کہتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ احادیث کی کتابوں میں یہ جملہ آپ کو بہت مرتبہ ملے گا۔ صحابی رسول بات کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، ذرا یہ مسئلہ بتا دیجئے، ذرا یہ مجھے سمجھا دیجئے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ کا یہ تکیہ کلام تھا۔ کیا تھا؟ تکیہ کلام سمجھتے؟ بار بار۔ ایک دوسرا تھا انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا رسول اللہ، ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، ہم یہ بات نہیں سمجھے، دوبارہ سمجھائیے، انظرنا یا رسول اللہ۔ اور جب حضور کوئی سوال کرتے، حضور کوئی سوال کرتے تو صحابہ اللہ و رسولہ اعلم فرماتے، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جمعہ کے دن 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے مقام پہ صحابہ سے سوال کیا، آج کون سا دن ہے جی؟ جمعہ کا دن ہے، عید ہے، 9ویں ذی الحجہ ہے جی، مقام عرفہ مکہ میں سوال کر رہے حضور آج کون سا دن ہے؟ تو حضور یہ صحابہ یہ نہیں کہتے آج جمعہ کا دن ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ زیادہ جانتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ زیادہ جانتے ہیں جی۔ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ؟ اللہ و رسولہ، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یاد رہے گی۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں سنیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ جب گفتگو کرتے تو کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، لیکن میں وہ ہوں، میرے آقا جنگ احد کے دن مجھے کہتے ہیں بار بار اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان جی۔ کس دن؟ جنگ احد میں کافروں کا، مشرکوں کا بہت بڑا ریلا آ رہا تھا۔ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص تیر اندازی اتنی تیزی سے کر رہے تھے، ایک ایک تیر کافر کے سینے میں پیبست ہوتا تھا، نشانہ آپ کا اتنا تیز تھا کہ بس
حضور دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور تیر تھماتے جا رہے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص تیر کی بارش کر رہے ہیں اور اس وقت حضور فرماتے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تو یہ وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں. انہوں نے وہ جب ایمان لائے شروع میں، بالکل شروع میں یہ ایمان لائے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حمنہ بنت ابی سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین صحابہ میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ صحابہ کے 3 کیٹیگری ہیں، سابقین اولین اور ہجرت سے پہلے، پھر ہجرت کے سابقین اولین میں سے ہیں. اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے کہا تو نے یہ کیا نیا کام کر دیا. والدہ نے کیا کہا حضرت سعد بن ابی وقاص سے، یہ تو نے نیا کام کیا کیا، خدا کی قسم اگر تو اس سے باز نہیں آئے گا تو نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی. یوں ہمیشہ تیری بدنامی کا سبب بن جاؤں گی. لوگ کہیں گے کیسا بیٹا تھا جس کی وجہ سے ماں بھوکی پیاسی مر گئی. جی یہ بلیک میلنگ کا آج ہی نہیں ہے، اس زمانے سے چلا رہا ہے. جی سمجھ میری بات. والدہ کا یہ جو طریقہ ہے، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر تو دین اسلام سے پھرے گا نہیں تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی اور لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے، تیری بدنامی ہوگی، اس لیے تو دین کو چھوڑ اور پھر سے کفر کی طرف پلٹ آ. تو یوں ہمیشہ کے لیے تیری بدنامی ہوگی، تجھے ماں کا قاتل کہا جائے گا. اس بڑھیا نے فاقہ کیا، بھوکا رہنا شروع کیا. 1 دن رات نہ کھایا نہ پیا نہ سائے میں بیٹھی. اس سے وہ کمزور ہو گئی. پھر 1 رات دن اسی طرح رہی. تب حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے پاس آئے. آپ نے اس سے فرمایا اے ماں، جملے سنی، گولڈن ورس ہے، اے ماں اگر تیری 100 جانیں ہوں، کتنی؟ 100. اے ماں اگر تیری 100 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے سب ہی نکل جائیں تو بھی میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں. جی اگر تیری 100 جان بھی ہو، ایک ایک جان میرے سامنے نکلتی ہوئی چلی بھی جائے تو بھی میں دین اسلام کو نہیں چھوڑنے والا ہوں. تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا پیغام ہے امت کے نام. چاہے لاکھ مصیبتیں، لاکھ پریشانیاں ہیں، چاہے لاکھ اپنے لوگ بلیک میل کریں، لاکھ ہے نا ستانے والے آ جائے، پھر بھی جو ہے دین اسلام سے نہیں پھرنا ہے. فرماتے ہیں تیری 100 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے سبھی نکل جائیں تب بھی میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں. تو چاہے کھائے چاہے مت کھا. جب حضرت سعد کی طرف سے وہ مایوس ہو گئی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ جو ہے میرا ماں فرما بردار ہے، اتنی خدمت کرنے والا، بولوں گی تو فوراً آ جائے گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دین پر مضبوط ہے تو پھر کھانے پینے لگ گئی. پھر کھانے پینے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واپس آنے والا نہیں ہے، اپنا دین چھوڑنے والا نہیں ہے، تو وہ کھانے پینے لگے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور حکم دیا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر وہ کفر اور شرک کا حکم دیں تو نہ مانو. کیا شرک اور کفر کا حکم دیں تو نہ مانو. اگر کوئی دوسرا حکم دے رہے خدمت کا تو اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو ماں باپ کا مادری پدری حق ضرور ادا کرنا چاہیے اگرچہ وہ کافر ہوں. اور کافر والدین کا نان نفقہ بھی مسلمان اولاد پر لازم ہے. ماں باپ کافر ہیں، بچے مومن ہیں، تو ماں باپ کو کھانا پینا کون دیں گے؟ بچے دیں گے. جی سمجھ رہنے کی جگہ کون دیں گے؟ خدمت وہ کہہ رہے ہیں آج مندر کے سیڑھیاں چڑھ کے پیر دکھ رہے، چل میرے پیر دبا. تو اب بیٹا مومن بیٹا دبائے گا نہیں دبائے گا؟ جی سمجھ میری بات. ان کے لیے ہدایت کی کوششیں بھی جاری رہے اور خدمت بھی جاری رہے. لیکن شرعی احکام کے مقابل میں اگر وہ نماز سے روکے تو رکنا نہیں ہے، اگر وہ دین پر چلنے سے منع کرے تو رکنا نہیں ہے. ہاں
شرعی احکام کے مقابل میں والدین بلکہ کسی بھی رشتہ دار کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک حوالہ دے رہے ہیں فتوی رضویہ کا، امام اہل سنت فرماتے ہیں ماں باپ اگر گناہ کرتے ہوں، اب یہاں پر معاملہ آتا ہے ماں باپ گناہ گار ہے، بچہ کیا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو اب یہاں پر ماں باپ کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے بتایا جائے؟ تو فرماتے ہیں ماں باپ اگر گناہ کرتے ہوں تو ان سے بنرمی اور ادب کے ساتھ گزارش کرے۔ کیسے؟ اگر ماں باپ گناہ گار ہیں تو کیسے ان سے ادب اور نرمی کے ساتھ گزارش کرے، اگر وہ مان لے تو بہتر ہے، ورنہ گناہ گار کی بات چل رہی ہے یہاں پر، شرک اور کفر کی نہیں۔ ماں باپ بے نمازی ہیں، ماں باپ دین کی طرف نہیں آ رہے، عمل کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو ایمان والے، تو نرمی کے ساتھ سمجھائیں، اگر مان لے تو بہتر، ورنہ سختی نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے لیے دعا کرے اور ان کا یہ جاہلانہ جواب دینا کہ یہ تو ضرور کروں گا، یہ توبہ سے انکار کرنا دوسرا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ اب بچے کوشش کر رہے ہیں نیکی کی طرف لانے کی، لیکن ماں باپ کر رہے ہیں میں تو یہ کروں گا، میں تو یہ کروں گی، تو ان کا جو یہ سختی کے ساتھ جواب دینا، کہنا کہ ہم تو کریں گے ہی، تم منع کرو لاکھ کرو، ہم یہ چھوڑنے والے نہیں، تو یہ کیا ہے، ان کا گناہ کبیرہ ہے، لیکن کفر نہیں۔ جب تک حرام قطعی کو حلال نہ جانے یا حکم شرع کی توہین کے طور پر نہ ہو۔ دیکھیے آدمی کوئی ایسی چیز جس کا حرام ہونا ظاہر ہے، واضح ہے، ایسی حرام چیز کو بندہ حلال جانے گا تب وہ کیا ہوگا، کافر ہوگا۔ شراب کیا ہے، حرام قطعی ہے، اگر اس کو یہ کہے کہ میں شراب کو حلال جانتا ہوں تو وہ کیا ہوا، کیا ہوا، کافر ہوا۔ اب وہ چاہے نمازی ہو، حاجی ہو، اس سے کوئی، اس کا یہ جو ایک جملہ ہے، ایک جو نظریہ عقیدہ ہے، وہ کیا ہے، حرام کو اس نے کیا جانا، حلال جانا۔ تو اب ماں باپ جو ہے، ماں باپ کو نیکی کی طرف ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ماں باپ گناہ پر ڈٹے ہوئے، تو یہ گناہ پر ڈٹنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ یہ بولے ہم جو کر رہے ہیں گناہ بالکل واضح گناہ ہے، جیسے شراب پینا ہے جی، اور دیگر حرام کام ہے، ویسے حرام کو کہہ رہے نہیں یہ تو بالکل ہم کریں گے، یہ ہے حلال ہے، حرام کو اگر حلال کہیں گے تو کفر ہے۔ اور اسی طرح شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا، شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا جی، یہ ملا لوگ، یہ ٹوپی داڑھی والے، یہ ہنسنا، ان کا مذاق، ایسا شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ کیا ہے، کفر۔ اور کفر ہونے کے بعد کوئی الارم نہیں بجتا، گھنٹی نہیں بجتی کہ سب کو سمجھنا ہے، کفر ہونے کے بعد سینگ بھی نہیں نکلتی جی، کفر ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایمان کی جو روشنی تھی وہ دل میں ختم ہو جاتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جس وقت ایمان کا دیا روشنی بجھتی ہے، عین اسی وقت شیطان ایک آرٹیفیشل روشنی کر دیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی تک تو روشنی ہے ہی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا جو ہے سوچنے کا مقام ہے، ہمارے جو روشنی جو دل میں نظر آ رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ کچھ آرٹیفیشل روشنی ہو، اسی لیے ہمیشہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اگر شرع کی توہین کر رہا ہے تو کافر، اچھا اس سے بھی جائز باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے، اس کے علاوہ جائز باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے۔ ہاں اگر معاذ اللہ یہ انکار پر وجہ کفر ہو تو وہ مرتد ہو جائیں گے، مرتد کے لیے مسلمان پر کوئی حق نہیں ہے، مرتد اگر ہو جائے تو کوئی حق نہیں، کافر اگر ماں باپ ہیں تو بھی حق ہے، ماں باپ کے لیے کافر مشرک ماں باپ ہیں، گھر کا انتظام کرنا، خدمت کرنا، سب کرنا، لیکن اگر ماں باپ مرتد ہیں، کیا ہو گئے، مرتد مطلب گستاخ رسول، یہ بھی کیا ہے، بولیے، حضور کی شان میں گستاخی کرنا، حضور کو یہ کہنا کہ حضور کو غیب نہیں معلوم، حضور کیا معلوم غیب جانتے ہیں، نہیں کچھ نہیں، اس طرح کی بیہودہ باتیں کرنے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو مرتد کا کوئی حق مسلمان پر
نہیں ہے، کافروں کا حق ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، آگے اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔ ارشاد تفسیر خاطر ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے تو ہم انہیں نیک بندوں میں شامل کریں گے۔ یہاں صالحین سے مراد انبیاء کرام اولیاء کرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بندوں کی جگہ انہیں داخل کریں گے، اور وہ نیک بندوں کی جگہ کون سی ہے؟ جنت۔ پھر آگے فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، ترجمہ سماعت کرے، بعض آدمی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ آج لوگوں کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہوتی ہے ہماری، کچھ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کہ اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے، یعنی اللہ بے شک سب کچھ جانتا ہے۔ تفسیر، اس سے پہلے آیات میں مخلص ایمان والوں اور کھلے کافروں کا ذکر ہوا، ان کے احوال بیان کیے گئے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو نہ مخلص ہیں نہ کافر بلکہ منافق۔ کیا ہے؟ منافق۔ مخلص مومن بھی نہیں ہے، کھلے کافر بھی نہیں ہے بلکہ منافق ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا لوگوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے بات تو کرتے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف آئے تو الٹے پیر دین سے نکل جاتے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں دین کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے کفار کا ستانا ہے، جی آج ستا رہے، ارے یہ سب پریشانی اسلام کی وجہ سے ہے یار، ہم مسلمان ہیں بولتے کیسا سب ہو رہا ہے، چلو اسلام چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ۔ جی اگر ایسا ہوا تو ہم سے زیادہ نقصان میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالی یعنی کہتے تو ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب دین کی راہ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پیچھے پلٹتے ہیں، اور کفار کا جو ستانا ہے وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا، ایسا مخلوق کے تکلیف دینے سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں کی تکلیف بڑی ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا ہے؟ اللہ کا عذاب، بولیے اللہ کا۔ دنیا کی کروڑوں کروڑ تکلیف بھی ہوگی نا، اللہ کے عذاب کے سامنے بالکل چوٹی کے جیسا۔ جی تو لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنا یہ منافقوں کا کام ہے، اور دنیا کی لاکھ مصیبتیں پریشانیوں کو ہلکے میں لینا اور اللہ کے عذاب کو سختی میں لینا، یعنی سمجھنا کہ نہیں اللہ کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ ایمان سے یعنی کہ لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر کے ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اے حبیب، اگر آپ کے رب کے پاس سے کوئی مدد آ جائے، یعنی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو، دولت ملے، مال غنیمت ملے، تو کہتے ہیں ہم یقیناً ایمان والے اسلام والے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تمہارے دین پر قائم تھے، تو ہمیں بھی اس میں شریک کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ اسے خوب نہیں جانتا جو کفر یا ایمان تمام جہان والوں کے دلوں میں؟ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے دلوں میں موجود اور کفر اور ایمان سب کی خبر ہے۔ تو یہ جو کہنا ہے کہ ایمان والے آج اگر مصیبت پریشانی میں ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی مصیبت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ترین ہے، لیکن اگر کوئی دنیا کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ منافق ہے، منافق۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور ہم ظاہر کر دیں گے، ایمان والوں کو ضرور ظاہر کر دیں منافقوں کو۔ تفسیر، اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو ظاہر کر دے گا جو سچے دل سے ایمان لائے، آزمائش اور مصیبت میں ایمان پر ثابت قدم رہے، ان کو بھی اللہ ظاہر کر دے گا جو منافق ہیں اور انہوں نے مصیبت کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا۔ دونوں کے اعمال کا بدلہ قیامت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اب سنیے ایمان سے پھرنے والوں کا کیا دنیا میں بدلہ ہے۔ ایمان سے قیامت میں تو ہے ہی ہے،
کچھ بدلے یہاں بھی ہیں جی، جیسے نیکیوں کا بدلہ کچھ یہاں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی، ہر چیز قیامت پر نہیں رکھی گئی ہے۔ تو یہاں پر مرتدوں کا انجام کیا ہے وہ سنیں۔ مرتد ہونے کا برا انجام یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں برباد۔ اللہ اکبر۔ مرتد ہونے کا انجام کیا ہے؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ہر جگہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور دین، دنیا، قبر، آخرت، ہر طرح کی زندگی میں اسے تنگی ہوتی ہے۔ دین و آخرت ہر طرح کی دین و آخرت میں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی اس کا حصہ۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ 12 نمبر 16 آیت نمبر 124-25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کہے گا مولا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو وہ کہے گا تو دنیا میں میری آیتوں سے اندھا بنتا تھا، جب لوگ تجھے دین کی بات سناتے تھے تو انجان بن کے نکل جاتا تھا، تو یہ جو تو نے میری آیتوں سے اندھا بن ظاہر کیا اس کا بدلہ ہے۔ فرماتا ہے رب ذوالجلال، ترجمہ، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ دین اسلام سے پھرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ زندگانی تنگ ہے۔ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرتد ہو جائیں گے تو مال دولت ملے گی اور دنیا میں عیش و آرام سے رہیں گے، دنیا میں عیش و آرام سے نہیں رہنے والے۔ خدا کا وعدہ کیا ہے؟ جو اس کے دین سے، اس کی یاد سے منہ پھیر لیں گے ان کے لیے دنیا کی زندگانی تنگ ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اور جب وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو اخیارہ تھا، آنکھ والا تھا۔ تو یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں تشریح میں آیا کہ جو میری یاد سے منہ پھیرے، مطلب میرے دین سے منہ پھیرے، جو اللہ کے دین سے منہ پھیرے گا اس کے لیے دنیا میں کیا عذاب ہے؟ تنگ زندگانی، گھر میں تنگی، بیوی بچوں کے ساتھ تنگی، کاروبار میں تنگی، ہر جگہ پر تنگی ہی تنگی۔ سمجھتے ہیں کہ یہ تنگی جو ہے ظاہری وجہ سے آئی ہے، ظاہری وجہ سے یہ تنگی نہیں آئی ہے، بلکہ دین کو ہم لائٹ لے کر کے منہ پھیر کے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تنگی، جو دین اسلام کو منہ پھیر کر کے چلا جائے اس کی زندگانی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، سب جگہ تنگی ہی تنگی ہے۔ دین میں تنگی کیا ہے؟ دین میں تنگی یہ ہے کہ نیکی کی راہیں مشکل ہو جائیں، نیکی کا کام کرنا آج ہوتا ہے ہمارے ساتھ، بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، آج ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہم منہ موڑ رہے ہیں۔ یہاں پر تو مرتدوں کا بیان ہے کہ جو دین اسلام سے مکمل منہ پھیر دیے، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ ان کو جب بلایا جاتا ہے دین کی طرف مشکل ہوتا ہے، اور حرام کھانا، حرام میں مبتلا ہو جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ، اگر خوف خدا نہیں ہے تو اس میں کچھ بھلائی نہیں ہے، یہ تنگ زندگانی ہے۔ دنیا کی تنگ زندگی یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل، برا کام، حرام فعل میں مبتلا ہو، قناعت سے محروم ہو، حرص میں گرفتار ہو، مال و اسباب کی کثرت کے باوجود دل کی فراخی، سکون میسر نہ ہو، دل ہر چیز کی طلب میں ہو، حرص کے غموں سے آوارہ ہو کر یہ نہیں وہ نہیں، حال تاریک، وقت خراب، توکل کرنے والے مومن کی طرح اس کو سکون اور اطمینان حاصل نہ ہو۔ اور مومن جو ایمان پر استقامت کے ساتھ رہتا ہے اس کے لیے من چاہی زندگی کا وعدہ ہے۔ دو زندگیاں ہیں، من چاہی زندگی، تنگ زندگی۔ زن کا معیشتن، زن کا عیشت راضیہ، قرآن کے دو الفاظ، عیشت راضیہ ایمان والوں کے لیے،
معیشت زن کا یہ بے ایمانوں کے لیے، مرتدوں کے لیے، جو دین سے پھر رہے ہیں ان کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ایمان والوں کے لیے من چاہی زندگی، من چاہی زندگی ایمان والوں کے لیے، اور تنگ زندگانی کس کے لیے؟ مرتدوں کے لیے۔ قبر میں کریے آگے انشاءاللہ اور تفصیل سے اس کا بیان آ رہا ہے۔ ہم آج حالات کا جو ہم رونا روتے ہیں، یہ جو ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں، ہر ایک کے ساتھ آزمائش ہے، کریکشن کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے تو تمام حالات، جیسے میں نے شروعات میں بھی پہلے دن کہا تھا، دو مثالیں میں نے دی تھی، دو مثالیں۔ ایک مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، حالات اس کے بہتر نہیں ہے، نکاح کرے گا تو اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جی ایک بات۔ دوسری مثال میں نے یہ دی تھی کہ جو بندہ دین کی فکر کرتا ہے اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کے بکھرے پراگندہ کام اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے۔ تو جو دین کی فکر کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، اور جو دنیا کرتا ہے اسے اتنا بھی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں ہے، لیکن اس کی آخرت، دنیا تو ملے گی جتنی ملنی ہے لیکن اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یہاں پر دو لوگوں کے لیے حکم ہے، وہ لوگ جو اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں ان کے لیے تنگ زندگانی ہے، جو اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں ان کے لیے من چاہی زندگی یہاں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے میں ہم سب کو دین حق پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتدوں کی صحبت سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر مدینۃ المنورہ میں خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔